نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أمته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم۔ تو سارے زمانے کے حسینوں سے حسین ہے، وہ کون سی خوبی ہے جو تجھ میں نہیں ہے، اپنے ہی تیرے حسن کے مداح نہیں ہے، تو غیر کی نظروں میں بھی صادق ہے، امی ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی بڑے انسان گزرے ہیں، ان کو جو تاریخ کے اندر ایک عظمت ملی ہے وہ کسی ایک خوبی کی وجہ سے ملی ہے۔ مثلا کوئی آدمی جو ہے وہ فاتح ہے، وہ بہت بڑا جرنیل ہے، وہ جنگ کے اصول جانتا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ اس کی زندگی کو دیکھیں تو اس کی زندگی میں آپ کو کوئی بھی امپورٹنٹ اہم چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ کوئی آدمی شاعر ہے، بڑا اچھا شاعر ہے، لیکن اس کی باقی زندگی میں ہمیں کچھ نہیں نظر آتا۔ کوئی آدمی جو ہے وہ بہت بڑا سخی ہے، اس وجہ سے اس نے بڑا نام کمایا۔ تو تمام دنیا کے انسان جو ہیں وہ کسی ایک خوبی کی وجہ سے انسانیت کے اندر ایک بڑا مقام پا گئے، لیکن آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ واحد ہستی ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی خوبی عطا فرمائی تھی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کسی بھی حیثیت سے دیکھ لیں، وہ آپ کو ایک بہترین انسانی پیکر نظر آتے ہیں۔ آپ ان کی پیدائش کے واقعات پڑھ لیں، ان کے بچپن کے حالات دیکھ لیں، ان کی جوانی کے حالات دیکھ لیں۔ مکہ معظمہ میں جب وہ ایک عام شہری کی حیثیت سے رہ رہے تھے، اس وقت ان کے عظمت کردار کو دیکھے، اور مدینہ طیبہ میں جب وہ ایک حاکم مطلق کی حیثیت رکھتے تھے، اس وقت ان کی عظمت کردار کو دیکھیں۔ آپ ان کو جنگ بدر کے میدان میں دیکھیں، احد میں دیکھیں، خندق میں دیکھیں، حنین میں دیکھیں، جہاں بھی آپ ان کو دیکھیں گے ایک علیحدہ قسم کا آپ کو جرنیل نظر آئے گا۔ کس طرح جو ہے وہ تمام چیزوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے وہ واحد فاتح ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہر قسم کا نامناسب رویہ اختیار کیا تھا، آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے بہت زیادتیاں کی تھیں، آپ نے نہ صرف ان کو معاف کیا بلکہ 8 سال پہلے دنیا کے اندر اس وقت یہ قانون تھا کہ فاتح جو ہے وہ اپنے مفتوحہ علاقے کا مالک ہوتا تھا، اور اس علاقے کے تمام مرد غلام ہوتے تھے، خواتین تمام باندیاں بن جاتی تھیں۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مکہ فتح کرنے کے بعد سب کو آزادی دی، ان کے مکان بھی، بلکہ صحابہ کرام کے اور اپنے مکان جو 8 سال پہلے چھوڑ گئے تھے۔ 8 سال کے لفظ پہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ لوگ جو مکان کسی جگہ چھوڑ جاتے ہیں وہ واپس آئیں ان کا حق ہوتا ہے، ان کی اولاد واپس آ جائے تو ان کا حق ہوتا ہے، ان کے پوتے واپس آ جائیں تو ان کا حق ہوتا ہے، 3 نسلوں تک یہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن 8 سال بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف آتے ہیں تو جتنے وہاں گھرانے تھے ان پہ کفار قابض ہو چکے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ تمام گھر آپ کو مبارک ہوں، ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ پھر مکہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوتا ہے، تو غزوہ حنین میں جو مال غنیمت کا بڑا حصہ ہوتا ہے وہ اہل مکہ کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ہر قسم کے حالات کے لیے آپ مالی طور پر خوشحال ہیں، آپ تنگ دست ہیں،
آپ کمزور ہیں، آپ طاقتور ہیں، کسی بھی لحاظ سے آپ دیکھیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو بہترین نمونہ نظر آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے اندر اگر 4 خوبیاں ہیں تو کوئی 2 خامیاں بھی موجود ہوں گی، لیکن ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اس کے اندر ہر قسم کی خوبی موجود ہے اور کسی قسم کا نقص موجود نہیں ہے، کسی قسم کی خامی موجود نہیں ہے۔ تو وہ نبی جس کے اندر ہر قسم کا کمال موجود ہے، وہ کمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم پیروکاروں کے اندر بھی ریفلیکٹ ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی نظر آنا چاہیے کہ یہ اس بے مثال نبی کے بے مثال پیروکار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر مسئلے میں، لین دین میں، بول چال میں، میاں بیوی کے اپنے آپس میں تعلقات ہیں، اولاد والدین کے آپس میں تعلقات ہیں، بہنوں بھائیوں کے آپس میں تعلقات ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات ہیں، ان لوگوں سے تعلقات ہیں جن کے ساتھ کسی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے، یہ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ہر صورت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ اور بہترین مثال موجود ہے۔ تو آئیے ہم یہ عہد کریں کہ ہم ہر حالت کے اندر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان حالات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے ری ایکٹ کیا تھا، کیسے ان حالات کے اندر آپ کا طریقہ کار تھا۔ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں گے، آپ کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں گے، تو ہم نہ صرف بہترین مسلمان بلکہ بہترین انسان بن جائیں گے، ایسے انسان بن جائیں گے جو اپنے خاندان کے لیے رحمت ہیں، جو اپنے پڑوس کے لیے رحمت ہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، ہمارا کام ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنا غلامی کا تعلق، اپنا محبت کا تعلق جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور میرے تمام بھائیوں اور بہنوں کو بھی اس کے مطابق اپنے خیالات اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔